ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اماں نے زبردستی میرا نکاح ایک 15 سالہ لڑکی سے کروا دیا۔ مجھے باہر پڑھنے جانا تھا، اس لیے میں نے بنا دیکھے اسے طلاق دے دی۔ لیکن اماں کو پتہ چلا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ پھر دوبارہ نکاح کے لیے میں نے اس کا حلالہ گھر کے ملازم سے کروا دیا۔ لیکن ایک دن اچانک جب وہ میرے سامنے آ گئی تو اس پر نظر پڑتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ میرا نام ارسلان ہے۔ بچپن سے ہی یتیمی کا دکھ جھیلا تھا، اس لیے میں بہت کامیاب انسان بننا چاہتا تھا، جس کے لیے دن رات محنت بھی کرتا تھا۔ میرے سر پر ماں کے سوا کسی بڑے کا سایہ تک نہ تھا۔ میرے اپنے خاندان میں اور ننیال میں بڑے تو بہت تھے، لیکن مجھے کسی کا سایہ نصیب نہیں تھا، نہ ہی کسی کی ہمدردی حاصل تھی۔ سارے درد بس خود تک ہی تھے۔ ابا کی وفات اس وقت ہوئی جب ہم اپنی زندگی کے خوشحال ترین وقت سے گزر رہے تھے۔ میری عمر 7 سال تھی اور میری اماں صرف 30 سال کی نوجوان خاتون تھیں۔ اماں خوبصورت بھی بے حد تھیں اور ابا دل و جان سے محبت کرنے والے شوہر تھے۔ دونوں کی محبت اور آپسی ہم آہنگی کی مثالیں بہت مشہور تھیں۔ 10 سالہ شادی شدہ زندگی میں ایک بار بھی دونوں کی کبھی لڑائی یا کوئی جھگڑا نہ ہوا تھا، اور اس کی وجہ صرف اماں کا حسن اور ابا کی محبت نہیں، بلکہ اماں کی برداشت، صبر اور سمجھداری بھی تھی۔ ابا کے خاندان میں ان کے 2 بڑے بھائی اور 2 ابا سے چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ ابا اپنے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے انہیں اچھی پوسٹ پر سرکاری ملازمت بھی مل گئی تھی، اور ابا نے شہر میں اچھا خاصا کاروبار بھی جمایا تھا۔ دولت کی تو کافی ریل پیل تھی، جبکہ میرے دونوں چچا گاؤں میں اپنی خاندانی زمین میں کھیتی باڑی کر کے اور کچھ مویشی پال کر گزر بسر کرتے تھے۔ دونوں پھپھوں کی شادی بھی گاؤں میں ہی ہوئی تھی۔ دادا جان کا انتقال ابا کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے دادی ابا کے ساتھ شہر میں رہتی تھیں، کیونکہ ابا اور اماں ابا کی ڈیوٹی کی وجہ سے شہر میں رہتے تھے۔ ابا نے شہر میں اپنا عالی شان گھر بنایا تھا اور کچھ پلاٹ بھی خریدے تھے، جو سارے کے سارے اماں کے نام لکھ دیے تھے۔ ابا اپنی کوئی بھی پراپرٹی یا جو کچھ خریدتے وہ اماں کے نام کر دیتے تھے۔ پتہ نہیں وہ ایسا کس وجہ سے کرتے تھے، اور پھر یہ ہمارے لیے تب اچھا ثابت ہوا جب ابا کی وفات کے بعد ان کے خاندان والوں نے اماں کو میکے بھیجنے کی بات کی۔ اس وقت میں صرف 7 سال کا تھا جب ابا کو اچانک دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ رات کا وقت تھا اور ابا گھر پر ہی موجود تھے۔ کسی وجہ سے وہ پریشان ہی گھر لوٹے تھے۔ اماں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کچھ نہ بتایا اور دادی کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی، اماں اور میں بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ابا کافی وقت دادی کے کمرے میں تھے اور دونوں میں کسی مسئلے پر بات ہوتی رہی۔ مسئلہ شاید میرے چاچا لوگوں کو لے کر تھا، اور پھر ابا نے دادی کے کمرے سے واپس آ کر الماری سے پیسے نکالے اور ایک بہت بھاری رقم دادی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ وہ کل آئے تو اسے یہ دے دینا۔ اماں نے ماں اور بیٹے کے درمیان مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ بات پیسوں کی تھی، اس لیے وہ چپ رہی کہ کہیں دادی کو ایسا نہ لگے کہ انہیں پیسوں کی فکر ہے۔ اس لیے اماں نے جانے دیا، لیکن ابا پھر بھی پریشان ہی نظر آ رہے تھے۔ اماں نے ابا کے کھانے پینے کا خیال رکھا اور انہیں آرام کرنے کے لیے کمرے میں لے کر گئیں، لیکن پھر پتہ نہیں وہ سوئے کہ نہیں۔ جب اماں رات کے 3 بجے پریشانی کی حالت میں گھر کے ملازم اور دادی کو آوازیں دینے لگیں، تو میں بھی ان کی آواز سن کر اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا نکلا۔ اماں اور ابا کے کمرے میں پہنچا تو میرے ابا بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے، اور اماں انہیں گھر کے ملازمین کی مدد سے گاڑی میں لے کر ہسپتال روانہ ہو گئیں۔ میں دادی کے ساتھ گھر پر ہی تھا، اور دادی نے مجھے کہا کہ اپنے والد کی زندگی کے لیے دعا کرو۔ پھر مجھے یاد ہے میں اور دادی صبح ہونے تک دعائیں کرتے رہے، لیکن پھر بھی ابا کی زندگی نہ مل سکی، اور فجر کے قریب اماں انہیں ایمبولنس میں مردہ حالت میں گھر لے کر پہنچی تو گھر میں ماتم مچ گیا۔ دادی کے رونے اور چلانے کی آواز سے آس پڑوس کے لوگ بھاگ کر آئے، اور پھر لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا گیا۔ اماں ابھی تک سکتے کی حالت میں تھیں، اور انہوں نے ابا کی موت کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ابا کی چارپائی کے پاس بیٹھی ایسے ابا کے ساتھ باتیں کیے جا رہی تھی جیسے وہ انہیں ہر بات کا جواب دے رہے ہوں۔ اماں کبھی روتی تو کبھی ہنستی، پھر گھنٹوں خاموشی سے ابا کو دیکھتی رہتی۔
صبح ہوئی تو ہمارے تمام رشتے دار بھی گاؤں سے آ گئے۔ ہمارا ددیال اور ننیال دونوں گاؤں میں ہی تھے، سب آ گئے تو ایک اور ہی قیامت برپا ہو گئی۔ کسی سے بھی ابا کی بھری جوانی میں موت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور پھر اس قیامت پر ایک اور قیامت تب قائم ہوئی جب میرے ابا کی تدفین کا وقت آ پہنچا اور لوگ انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے لیے آئے۔ پھر میری اماں کی آہیں اور رونا دیکھ کر ہر آنکھ ایک بار پھر اشک بار ہو گئی۔ اماں کا گھر اجڑ چکا تھا، ان کی جوانی پر بیوہ ہونے کا نام پڑ گیا، اور اس پر بھی ہمارے دکھ ختم نہیں ہوئے بلکہ مزید بڑھ گئے۔ ابا کا سوئم گزرا تو رشتے داروں نے اماں کو گاؤں چلنے کا کہا، پر اماں کیسے جاتی جو ایک پل کے لیے بھی ابا کی کسی چیز کو الگ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بھلا فقط 3 دنوں میں کیسے ان کا گھر چھوڑ سکتی تھی جہاں کی ہر چیز میں ابھی تک ابا کی خوشبو موجود تھی۔ میرے چچاؤں نے بہت کوشش کی لیکن اماں گھر سے قدم نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئی، تو وہ لوگ اماں کے بھائیوں کو لے کر آئے جنہوں نے بھی بہت کوشش کی لیکن ماں نہ مانی۔ تو دادی نے یہ کہہ کر صرف 4 ماہ کی مہلت مانگ لی کہ یہ اپنی عدت اسی گھر میں پوری کر لے، پھر جہاں چاہے لے جانا۔ اور پھر چچا نے جاتے ہوئے دادی سے کچھ بات کہی تو دادی نے اس رات ابا کا دیا گیا بریف کیس لا کر چچا کے حوالے کیا جس میں بہت ساری رقم موجود تھی۔ اس رات اماں نے ابا کو زیادہ پریشان دیکھ کر تو پیسوں کے متعلق نہ پوچھا، لیکن آج دادی سے پوچھا کہ یہ پیسے آپ کس چیز کے سلسلے میں دے رہی ہیں؟ تو دادی بھڑک اٹھی، اماں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، بی بی اپنی زبان اور نظر پر تھوڑا قابو رکھو۔ میں نے بھلا تمہارے گھر سے کوئی چوری کی ہے جو تم مجھ سے پیسوں کے متعلق سوال کر رہی ہو؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی میرے بیٹے نے امانت کے طور پر یہ پیسے مجھے اپنے بھائی کو دینے کے لیے دیے تھے نا، جو میں نے صحیح سلامت اس کو دے دیے ہیں۔ میں اور اماں دونوں ہی جانتے تھے کہ پیسے تو سچ میں ابا نے اپنے ہاتھ سے ہی دیے تھے، لیکن اماں کا مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ کس وجہ سے ابا نے ان کو اتنے پیسے دیے تھے، لیکن وہ یہ نہ جان سکیں اور مجبوراً خاموش ہو گئیں۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہ ہوئی۔ ہماری دادی جو ابا کے ہوتے اماں کو رانی کہہ کے بلاتی اور خوب پیار کرتی تھیں، آہستہ آہستہ ان کے تیور بھی بدلنے لگے۔ اب وہ وقتاً فوقتاً اماں کو منحوس کہتی اور ابا کی موت کی وجہ اماں کو ٹھہراتی۔ اماں جو پہلے ہی دکھ اور شدید تکلیف میں تھیں، وہ دادی کی کڑوی باتوں پر بس خاموشی رہتی۔ دیکھتے دیکھتے ابا کی موت کو 1 مہینہ گزر گیا۔ چہلم والے دن جب ایک بار پھر خاندان والے ہمارے گھر جمع ہوئے تو چچا لوگوں نے اماں کو گاؤں چلنے کا کہا۔ اماں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ شہر میں میری پڑھائی اور ابا کے بکھرے کاروبار کا سارا ذمہ اماں پر تھا۔ وہ کیسے ہر چیز دوسروں کے ہاتھ دیکھ کر چلی جاتی۔ اس دفعہ اماں نے پھر منع کر دیا تو دادی بھی بگڑ گئیں اور اتنے بڑے شہر میں اماں کو اکیلا چھوڑ کر خود اپنے بیٹے کے ساتھ گاؤں چلی گئیں۔ جاتے جاتے وہ ہم سے سارے رشتے ناتے توڑ کر گئے کہ ہماری بات نہیں مانتی تو جو مرضی کرو، اکیلی رہو یا اپنے بیٹے سمیت مرو، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آج اماں ابا کے جانے کے بعد ایک بار پھر اتنا ہی روئی تھیں جب ہم دونوں اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ابھی اماں کے عدت کے دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ سب نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا لیکن پھر بھی اماں کو چپ کروانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ اپنی ماں کو بے بس اور بے سہارا اکیلے روتا دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب زمین پر بیٹھی اپنی روتی ہوئی ماں کے کندھے پر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ اماں مت روئیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، تو اماں نے فوراً اپنے آنسو پونچھ کر میری طرف دیکھ کر مسکرایا تھا اور اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ اور اسی وقت اماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی اپنی ماں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ میں نے بھی دل سے وعدہ کر لیا کہ چاہے زندگی میں کیسا بھی وقت آ جائے، میری ماں میرے لیے سب سے پہلے ہوگی اور آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے آخری فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اماں وہاں سے اٹھی اور ہم دونوں نے رات کا کھانا ساتھ کھایا اور پھر اماں اور میں ساتھ ہی ان کے کمرے میں سو گئے۔ اگلے کچھ دن ہمارے سکون سے گزرے۔ کسی رشتہ دار کی مداخلت ہماری زندگی میں نہیں تھی۔ میں نے اسکول جانا پھر سے شروع کر دیا تھا۔ اماں نے ابا کے تمام دستاویزات اور ضروری کاغذات دیکھے تو انہیں معلوم ہوا کہ ابا کی ہر چیز اور ساری ملکیت ان کے نام ہے۔ آخر کار اماں کی عدت کے دن بھی ختم ہوئے اور انہوں نے گھر سے باہر قدم نکالا۔
ابا کے کاروبار میں شریک افراد سے ملیں اور ہر چیز کو اچھی طرح سے سنبھال لیا۔ ابا کے جانے سے ہمیں نقصان تو بہت ہوا تھا، لیکن جو کچھ تھا اس کو اماں نے سنبھال لیا تھا۔ وہ اندر سے جتنی دکھی تھیں، لیکن میری خاطر اماں نے ہر دکھ سہ کر زندگی سے ایک بار پھر دوستی کر لی تھی۔ ابھی اتنا ہی وقت گزرا تھا کہ اماں کو خوشحال دیکھ کر میرے ایک چچا ان سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر کے گاؤں سے دادی کے ہمراہ ایک بار پھر ہمارے گھر رہنے آ گئے۔ آتے ہی تو انہوں نے اپنا فیصلہ ہمیں نہیں سنایا، لیکن اس دفعہ چچا اور دادی کا رویہ اماں کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ دادی اماں پر واری واری جاتی اور بہو رانی کہتی نہ تھکتی۔ اماں ان سے کہتی، آپ مجھے بیٹی ہی بلایا کریں، بس مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ بہو رانی اب مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ میرے شوہر اب نہیں رہے، اور چچا ڈرائیور کو چھٹی دے کر اماں کی گاڑی خود ڈرائیو کرنے لگتے۔ جہاں بھی اماں کو جانا ہوتا وہ ساتھ جاتے، اور اماں ان کو بھائی جی بلاتی تو چچا کا منہ چڑھ جاتا۔ ابھی تک اماں کو ان کے مقصد کا تو نہیں پتا تھا، اور میرے چچا تھے بھی شادی شدہ اور بال بچوں والے، تو اماں ان کے ساتھ نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ ایک دن دادی نے اپنے شہر آنے کا مقصد آخرکار اماں کے سامنے کھول ہی دیا، اور اس لالچ کی بات کے ساتھ چچا نے ان پیسوں کی حقیقت بھی ماں کو بتا دی جو میرے بڑے چچا کو ابا نے بھجوائے تھے۔ چچا نے اماں کو بتایا کہ چھوٹے نے دنیا چھوڑنے سے پہلے جو رقم اماں کے ہاتھ بڑے بھائی کو بھجوائی تھی وہ دراصل ہماری خاندانی زمین جو بڑے بھائی نے وڈیروں کے پاس گروی رکھ دی تھی اس کو خریدنے کے لیے دی تھی، کیونکہ بڑے بھائی نے زمین کے بدلے پیسے کھائے تھے اور مجھے بھی پیسوں میں سے حصہ دیا تھا، تو وڈیرے اب ہماری زمین واپس نہیں کر رہے تھے یا پھر اپنے پیسے مانگ رہے تھے، تو تمہارے شوہر نے ساری زمین کی قیمت چکائی اور بدلے میں وہ زمین تمہارے نام کروانا چاہتا تھا، لیکن اس کی موت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے بھائی نے ساری کی ساری زمین اپنے نام کر لی۔ مجھے اور تمہارے بیٹے کو ذرا برابر بھی حصے دار نہیں بنایا، اور پھر اپنے مقصد بیان کیا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، ہم زمین بھی اس سے لیں گے اور باقی کی ساری زندگی میں تم دونوں کا محافظ بن کر یہیں شہر میں رہوں گا۔ اماں کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور بولے کہ مجھے آپ کے گاؤں والی زمین کی کوئی لالچ نہیں، جو کچھ شہر میں ہے ہمارے لیے یہی بہت ہے، اور آپ اپنے بال بچوں کے محافظ بن کے گاؤں میں حفاظت کریں، مجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر چچا اور دادی نے اماں کو اپنی طرف کرنے کی لاکھ کوششیں کیں، لیکن جب اماں نہ مانی تو وہ لوگ جھگڑ کر چلے گئے۔ یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہ ہوا۔ ابا کے کاروبار میں شریک لوگوں نے بھی ماں کی طرف رشتے بھیجے، لیکن اماں ابا کی یادوں کے سہارے ہی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اس لیے اماں نے چھوٹے ماموں کو اپنی اہلیہ سمیت ہمارے ساتھ رہنے کے لیے گاؤں سے بلا لیا، کیونکہ اب اتنے بڑے شہر میں اماں کا اکیلے رہنا مناسب نہ تھا۔ ویسے تو وہ اپنے گھر میں بالکل محفوظ تھیں، لیکن اب سسرالیوں سے ان کو خطرہ تھا۔ ان کی نظر اب اماں کی دولت پر تھی، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، اور میری اماں پر کوئی الزام لگا کر یا ان کی جان کو نقصان پہنچا کر وہ لوگ اپنا مقصد پورا کر لیتے۔ جلد ہی ماموں اور ممانی ہمارے ساتھ رہنے آ گئے۔ اب زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ اماں آفس چلی جاتی، میں اسکول، اور ماموں اپنی جاب پر، گھر میں مامی ہوتی۔ کوئی فکر نہیں تھی۔ ان لوگوں کو بھی اماں نے سکون سے رکھا تھا، ان کو اپنے لیے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہوتا تھا۔ اماں انہیں ہر چیز لا کر دیتی تھی، بالکل مہمانوں کی طرح ان کی خاطر تواضع کرتی۔ میں اسکول سے آتا تو مامی مجھے کھانا دیتی تھی۔ اب انہوں نے گھر کے بہت سارے ملازمین کو بھی نکال دیا تھا، وہ اکیلی ہوتی تھیں، اور اس طرح سے ہماری زندگی پرسکون ہو گئی۔ اماں کو کوئی فکر نہیں تھی۔ ہمارے ماموں اور ممانی بہت اچھے تھے۔ ماموں اور ممانی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ابھی ان کی ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہاں رہتے ہوئے ایک دن اچانک مامی کی طبیعت خراب ہوئی، تو ڈاکٹر کے پاس جانے پر پتہ چلا کہ مامی امید سے ہیں۔ اماں بہت خوش ہوئی تھیں۔ اب اماں مامی کا بہت خیال رکھتی، انہیں گھر کے کام بھی نہ کرنے دیتی۔ آتے 1 سال بعد ہمارے گھر ایک پھول سے گڑیا آئی تھی، جس کے آتے ہی گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی تھیں۔ گڑیا کے آنے سے سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی تھی، کیونکہ میں اس گھر میں اکیلا بچہ تھا اور اب میرا بھی کوئی ساتھی تھا۔ مامی اب زیادہ وقت گڑیا کے ساتھ ہی مصروف رہتی تھی، اس لیے اماں کو کچھ وقت گھر میں رہنا پڑتا اور کھانا وغیرہ وہ خود بناتی تھی۔ گڑیا 1 سال کی ہوئی تو مامی نے ایک بار پھر سے پورے گھر کے کام سنبھالنے شروع کر دیے۔ ہماری مامی بہت ہی زیادہ اچھی تھی، وہ گڑیا کے ساتھ میرا اور ماں کا بھی برابر خیال رکھتی تھی۔
ابا کے جانے کے بعد اماں ہمیشہ سادے اور پھیکے ہی کپڑے پہنتی، جبکہ ابا کے ہوتے اماں بہت مہنگے مہنگے اور خوبصورت کپڑے پہنتی تھی۔ مامی کو اماں کی چیزیں استعمال کرنے سے کوئی آر نہیں تھا، اور اماں نے بھی اپنی الماری کی چابیاں ان کے حوالے کر رکھی تھیں۔ مامی کو جب بھی کسی فنکشن میں جانا ہوتا یا کہیں باہر جانا ہوتا تو ماں کی الماری سے ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا نکال کر پہن لیتی تھیں، جو دیکھ کر اماں کو بھی خوشی ہوتی تھی۔ ہمارے چاچو کی طرح ہمارے ماموں لوگ بھی بہت زیادہ امیر نہیں تھے۔ صبح اماں دفتر جاتے مجھے اسکول چھوڑ دیتی تھیں، لیکن دوپہر میں اماں سے پہلے گھر آ جاتا اور اماں شام میں واپس آتی تھیں۔ مجھے اسکول سے اور اماں کو دفتر سے ماموں لینے آتے تھے، کیونکہ وہ ہم دونوں سے پہلے گھر پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ماموں کے آنے سے پہلے میں گھر واپس آ گیا، کیونکہ ہمارا اسکول بھی زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں نے جلدی گھر پہنچنا ہی ٹھیک سمجھا۔ مجھے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں آتے ہی مامی کو آوازیں دی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئیں۔ نہ جانے مامی کہاں تھی۔ میں انہیں ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا۔ ہمارا گھر بھی کافی بڑا تھا اور مجھے مامی نہیں مل رہی تھی۔ میں جب اماں کے کمرے کے پاس سے گزرا تو سوچا مامی تو گھر پر نہیں، میں اماں کے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں، وہ آئیں گی تو مجھے دیکھ کر دوا پلا دیں گی، اور اب مجھ سے مزید چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پر جیسے ہی میں نے اماں کے کمرے کا دروازہ کھولا، مامی اندر موجود تھیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اکیلی نہیں تھیں، ان کے ساتھ ایک آدمی بھی کھڑا تھا، اور دونوں نے اماں کی الماری کھولی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر بہت گھبرا گئے، اور پھر وہ آدمی بنا کچھ بولے ایک بیگ ہاتھ میں اٹھائے جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں ابھی چپ چاپ انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے بنا کچھ پوچھے مامی خود ہی بول پڑی کہ تمہاری اماں کی الماری کا لاک خراب تھا، انہوں نے ٹھیک کروانے کا کہا تھا، اس لیے میں نے ٹھیک کرنے والے کو بلایا تھا۔ پھر مامی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا آج جلدی کیسے آ گئے؟ پھر بولی تمہیں تو بہت بخار ہے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر گئیں اور کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ مجھے بالکل بھوک نہیں تھی، لیکن زبردستی کھلائے جا رہی تھیں کہ دوائی لینے سے پہلے کچھ کھا لو۔ میرے دماغ میں مسلسل یہ خیال چل رہا تھا کہ مامی آخر اس آدمی کے ساتھ میری اماں کی الماری کھولے کیوں کھڑی تھیں؟ انہیں ہمارے ساتھ رہتے 2 سال ہو گئے تھے، اور اماں نے کب سے اپنی الماری کی چابی ان کے حوالے کر دی تھی، یہاں تک کہ اماں کے کپڑے وغیرہ بھی وہی نکالتی اور رکھتی تھیں، کیونکہ اماں کی زندگی اب اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ انہیں ان چیزوں کا دھیان تک نہ رہا۔ ابا کے بعد سارے بوجھ اماں نے اٹھا لیے تھے، اور میں ان خیالوں میں کھویا ہی بیٹھا تھا کہ مامی نے مجھے دوائی دی، اور دوائی کھاتے ہی مجھے کیسے نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اس دوران کیا کچھ ہوا مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ اگلی بار جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال کے بستر پر تھا، اور اماں میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ ماموں اور مامی بھی میرے پاس اسپتال میں موجود تھے۔ میری آنکھ کھلنے پر ماموں ڈاکٹر کو بلا لائے، اور پھر ڈاکٹر نے میری طبیعت دیکھی اور تفتیش کرتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخری بار کیا کھایا تھا، لیکن مجھے صحیح سے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر اماں نے مزید کچھ پوچھنے سے انہیں روک دیا اور مجھے پیار کرنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ میں یہاں پر کیوں ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ تو اماں نے زیادہ تو نہ بتایا، لیکن اتنا کہا کہ تم نے کوئی نشہ آور چیز کھا لی تھی جس کا اثر تھا۔ پھر شام کو ہم سب گھر واپس آ گئے۔ میں خود کو تھوڑا کمزور محسوس کر رہا تھا، اس لیے اماں مجھے اپنے پاس ہی اپنے کمرے میں سلاتی، اور اماں نے دفتر سے 1 ہفتے کی چھٹی کر لی۔ وہ ساتھ ہی ہوتی، میرے کھانے پینے سونے کا خود خیال رکھتی۔ پورا 1 ہفتہ اچھے سے گزر گیا۔ اماں کو دفتر سے بار بار فون آتے رہے، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب کی بار اماں مجھے ڈری ڈری سی لگ رہی تھیں۔ شاید میری طبیعت کو لے کے ماں کو کوئی خوف تھا۔ انہیں ایک فون آیا جو سن کر وہ پریشان ہو گئیں، اور فوراً ماموں کو بلایا، اور پھر میرے سامنے ہی اماں نے ماموں کو بتایا کہ میرے چچا لوگوں نے ابا کے کاروبار میں اپنا حصہ ثابت کرنے کے لیے قانونی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جبکہ ان کا کوئی حصہ تھا ہی نہیں، اور گاؤں والی خاندانی زمین جو کہ ابا نے اپنی محنت کی کمائی سے واپس کروائی تھی، وہ بھی وہ لوگ ہڑپ کر گئے۔ یہ کاروبار بھی چھینا چاہتے ہیں۔ تو ماموں نے اماں سے تمام کاغذات کے بارے میں پوچھا، تو اماں نے بتایا کہ ابا کے بنائے تمام دستاویزات ان کے پاس موجود ہیں۔ ماموں نے کہا لے کر آئیں، ہمیں بھی اپنی طرف سے کچھ قدم اٹھانا ہوگا۔ اماں نے فوراً جا کر الماری کھولی۔ یہ سب باتیں میری آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھیں۔ اماں نے الماری سے تمام کپڑے اور سامان نکالا۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئیں۔
پھر ماموں اور ماں دونوں نے پوری الماری خالی کر دی، لیکن وہاں پر وہ کاغذات موجود نہیں تھے۔ ماموں نے اماں کو پھر سے یاد کرنے کو کہا کہ آپ نے یہیں پر تو رکھے تھے، تو اماں نے انہیں بتایا کہ وہ اس الماری کے علاوہ کہیں رکھتی نہیں ہیں۔ ابا کے ہوتے تھے تب بھی یہ سارے کاغذات یہیں رکھے ہوتے، اور ان کے جانے کے بعد بھی اماں نے سنبھال کر الماری میں ہی رکھے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اب وہ کاغذات چوری ہو چکے ہیں۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے یاد آیا کہ اس دن جب میں بے ہوش ہوا تھا تو مامی نے کسی آدمی کو بلایا تھا جو الماری کھولے ہوئے تھا۔ میں فوراً اماں کو یہ بات بتائی تو اماں اور ماموں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ مامی نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے، لیکن وہ سیدھا سیدھا ان سے پوچھنا نہیں چاہتے تھے۔ اماں نے ماموں سے خدشہ ظاہر کیا کہ شاید ارسلان کی طبیعت خراب ہونے کی بھی یہی وجہ تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ مجھے کچھ ایسا کھلایا گیا ہے، اور مجھے اس روز مامی نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا تھا۔ اماں اور ماموں کا پریشانی سے برا حال ہو چکا تھا، لیکن وہ دونوں مامی پر کچھ بھی ثابت نہ کر پائے۔ ماموں نے جب پوچھا تو مامی زور و شور سے رونے لگ گئی اور گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ اس کے بعد ماموں اور مامی میں کافی دن انبن رہی۔ کچھ ہی دنوں میں ہمارا سب کچھ چلا گیا۔ جو چچا اماں سے نکاح کرنا چاہتے تھے، انہوں نے قانونی داؤ پیچ کھیل کر ہمارا سارا کاروبار اپنے نام ثابت کر دیا، اور وہ کیس جیت گئے اور ابا کو اپنے مقروض ثابت کر دیا، جس کے بدلے ہمارا عالیشان گھر بھی ان کا ہوا، اور میں اماں کے ساتھ ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں آ گیا۔ ماموں سے مامی نے ناراض ہو کر علیحدگی اختیار کر لی۔ ہمارے پاس کچھ نہ رہا تو ماموں بھی گاؤں میں اپنی کھیتی سنبھالنے لگے، اور ان کی بیٹی گڑیا اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی۔ اماں اور ماموں دونوں اکیلے اکیلے رہ گئے۔ اماں نے پھر ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کی اور میری پڑھائی کا خرچہ اٹھانے لگی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اماں کو وہ سارے سکھ واپس دوں گا جو ان سے چھن گئے تھے۔ میں دل و جان سے محنت کرنے لگا اور اپنی پڑھائی میں خوب دل لگا لیا۔ دیکھتے دیکھتے دکھوں کے دن بھی گزرنے ہی لگے۔ آخر میں بڑا ہوا اور اب اسٹڈی کے ساتھ چھوٹی موٹی جاب بھی کرتا، جس سے پیسے جمع کرتا۔ میں اپنی پڑھائی کے لیے باہر ملک جانا چاہتا تھا اور قانون کی بڑی ڈگری لینا چاہتا تھا، تاکہ میں اپنی ماں کو کھویا ہوا حق واپس دلوا سکوں۔ میرے خواب پورے ہونے کے دن آنے والے تھے۔ میرے جانے کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، جب اماں نے ایک شرط رکھ دی کہ جانے سے پہلے وہ میرا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ماں کا ہر فیصلہ مانوں گا، سر جھکا کر اماں کی کہی ہوئی لڑکی سے نکاح کر لیا، جو سادہ طریقے سے ہوا، جس میں صرف ماموں اور نکاح خواہی شریک ہوئے۔ لیکن جب مجھے لڑکی کی عمر معلوم ہوئی تو وہ صرف 15 سال کی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اسے طلاق دے دی، لیکن اماں مجھ سے اس بات پر شدید ناراض ہو گئیں اور یہاں تک کہ بول چال ہی بند کر دی۔ میرے لیے ماں کی ناراضگی موت سے کم نہیں تھی، اس لیے میں نے اس لڑکی کا نکاح اپنے گھر کے ملازم سے کروانے کا سوچا، لیکن اس کے لیے بھی اس کی عدت پوری کروانی ضروری تھی، تو وہ ہمارے ہی گھر میں رہنے لگی۔ ایک دن اچانک کوئی کام کرتے وہ میرے سامنے آ گئی تو یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ یہ لڑکی تو میرے ماموں کی بیٹی گڑیا ہی تھی، جس کے ساتھ میں بچپن میں کھیلا کرتا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل مجھے اس کی ماں کا وہ کارنامہ یاد آ گیا، جس کی وجہ سے ہمارا سب کچھ چھن گیا تھا۔ اس کو بازو سے پکڑا اور پوچھا کہ ہماری دشمن کی بیٹی ہو کر اس نے میری اماں کو شادی کے لیے کیسے راضی کر لیا۔ تو اس نے جو بتایا وہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے الفاظ کچھ ایسے تھے کہ میرے چچا جو اماں سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور اس کوشش میں ناکام ہوئے تھے، پھر انہوں نے میری مامی کو دولت کی لالچ دے کر اپنی طرف کر لیا تھا۔ مامی نے بھی ماموں کو چھوڑ کر ان سے نکاح کیا، اور وہ کاغذات جو اماں کی الماری سے چوری ہوئے تھے مامی نے نکال کر میرے چچا کو دیے تھے، اور ان سے اماں اور ماموں کی غیر موجودگی میں ملتی رہتی تھی۔ وہ ہمارے گھر بھی آتے رہتے تھے، اور اسی طرح گڑیا کو بھی ان سے سخت نفرت تھی کہ ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ دور ہوئے تھے۔ اس دن میں اور گڑیا باتیں کر کے بہت روئے تھے، اور مجھے اس کو طلاق دینے کے فیصلے پر شدید پچھتاوا تھا، لیکن اب میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جلد ہی اس کا نکاح ملازم سے کروا دیا، اور پھر اس کا حلالہ بھی ہو گیا۔ وہ اب میری دلہن بنی تو میں بہت خوش تھا۔ اسے اماں کے پاس چھوڑ کر میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں باہر ملک چلا گیا۔ اب ایک بھی دن ایسا نہ ہوتا جب مجھے اس کی یاد نہ ستاتی۔ یہ انتظار اور تکلیف کے کچھ سال میں نے بہت مشکل سے گزارے، لیکن پھر بھی میں اپنا مقصد نہیں بھولا تھا۔ مجھے بہت اعلیٰ تعلیم لینی تھی، اور یہی میری طاقت تھی جو میں نے حاصل کر لی تھی۔ پھر اپنے وطن آ کر میں نے جی جان سے کوشش کی۔ بہت جد و جہد کے بعد
मैं अपने बाप की छोड़ी हुई वरासत वापस ले सका था, जिसमें गुड़िया ने मेरा भरपूर साथ दिया। यहाँ तक कि उसने अदालत में अपनी माँ के खिलाफ गवाही दी थी। इसका धोखा साबित किया था। मेरे चचा के बनाए हुए सारे दस्तावेजात जाली साबित हुए और अब्बा की तमाम मलकियत अम्मा के नाम साबित हुई, जिसके नतीजे में मेरे चचा को बहुत सारा जुर्माना और कैद हुई थी। मेरी दादी अब ये सब देखने के लिए जिंदा तो नहीं थी, लेकिन सुना था कि वो अपने आखिरी वक्त में अपने बेटों के खिलाफ हो गई थी और मुझे अपना हक दिलवाने की कोशिश करती थी, लेकिन ज़ईफ़ होने की वजह से वो कुछ ना कर सकी थी। अम्मा चाहती थी अब सारा कारोबार मैं अकेले संभालूं, लेकिन मैं अभी अम्मा का साथ चाहता था और अम्मा ही ने मुझे फिर से हिम्मत दी थी। गुड़िया ने हमारे घर को जन्नत बना दिया था। मुझे यकीन नहीं आता था कि इसी मामी की बेटी है जिसने हमें धोखा दिया, लेकिन मेरे मामू बहुत मुखलिस थे जिन पर गुड़िया गई थी, और कुछ तो उसने अपनी माँ की दूसरी शादी से देखे थे। जब मेरे चचा जैसा सौतेला बाप उसे मिला और उसने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा इन लोगों के बीच गुजारा था, जहां उसकी माँ को तो जगह मिल गई, लेकिन गुड़िया को कभी एक बेटी की जगह नहीं दी गई। एक दिन मैं दफ्तर से वापस आया तो गुड़िया की आंखों में आंसू थे। मैं उसकी आंख में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए वजह पूछी तो उसने बताया कि वो अपने वालिद के लिए फिक्रमंद रहती है। मामू अब भी गाँव में अकेले थे। मामी की बेवफाई ने उन्हें तोड़ दिया था। भरी जवानी में तलाक हुई, फिर भी उन्होंने शादी नहीं की थी। मैंने गुड़िया से कहा कि मामू को भी अपने पास बुला लेते हैं। वो मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई थी। मामू को हमने अपने पास बुलाकर इनके लिए मोहल्ले की एक बेवा खातून का रिश्ता देखकर उनका निकाह करवा दिया और उनकी जिंदगी भी एक डगर पर चल पड़ी थी। मेरी गुड़िया अब उम्मीद से थी और अम्मा ये खबर सुनते ही सारे काम से रुखसत लेकर उसका ख्याल रखना और वक्त गुजारना शुरू कर दिया था। मैंने तमाम तर जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थी और इन सबको खुश देखकर मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।